بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات یہاں پر پہنچی تھی کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء کے اندر انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، اور ان انبیاء کے تذکرے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ چل رہا تھا، بلکہ ہو گیا تھا، اور اس میں ہم نے وہ ثلاثہ کذبات کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آپ لوگ دیکھیے گا۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اب جب وہ لوگ واپس آئے اپنے میلے سے تو وہ کہنے لگے اانت فعلت هذا، کیا تو نے یہ کام کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ، یا ابراہیم اے ابراہیم۔ قال ابراہیم نے کہا بل نہیں، میں نے یہ نہیں کیا، بلکہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ یہ تو ان کے اس بڑے نے کیا ہے جو یہ ہے، فاسألوہم، ان سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ فرجعوا الی انفسہم، وہ اپنی جانب ہی واپس لوٹے، مراد یہ ہے کہ اپنے ہی دل میں یہ سوچنے لگے۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، اپنے آپ کو مخاطب کر کے وہ یہ کہنے لگے کہ بھائی اصل میں غلطی پر تو تم ہی ہو جو ظالم ہو، جو ایسی مخلوقات کو معبود ٹھہراتے ہو کہ جو بولنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے، اپنا دفاع کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر جو ہے وہ اپنے سروں کو جھکا دیا اور کہنے لگے لقد علمت، اے ابراہیم تجھے پتا تو ہے کہ ما ہؤلاء ینطقون، کہ یہ بولنے والے تو کوئی نہیں ہیں، یہ بول تو سکتے نہیں ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام تو اسی موقع کا انتظار کر رہے تھے، ایک اس دن کی خاطر کتنے دن گن گن کر کاٹے تھے، اسی کا تو انتظار تھا۔ تو اب کہنے لگے کہ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تو کیا پھر تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو تو ایسی مخلوقات کی کہ جو نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتی ہیں نہ ہی نقصان دے سکتی ہیں۔ اف لکم، تم پر افسوس ہے، ولما تعبدون من دون اللہ، تم پر بھی اور تمہارے ان معذور قسم کے معبودوں پر بھی افسوس ہے کہ جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو۔ تم بھی بڑے بدبخت ہو، اور تمہارے یہ معبود بھی افسوس کے مستحق ہیں، تم بھی افسوس کے مستحق ہو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر، اللہ مالک الملک کو چھوڑ کر عبادت کرتے بھی ہو تو ایک ایسی چیز کی کہ جو تمہیں فائدہ دینے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے اور جو تم سے نقصان کو دور کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو اور تم عقل سے کام نہیں لیتے، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ اب جو ہے وہ یہ جو ہے وہ حق کی وہ برہان ہے، حق کی وہ حجت ہے کہ جس کے مقابلے میں پھر کوئی حجت اور پھر کوئی برہان مزید جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ تو پھر اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ کیا جواب ہوتا ہے پھر اس کا؟ سے تھریٹس دیتے ہیں پھر۔ ہاں، اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، انہوں نے کہا اس کو کیا کرو، اس کو جلا دو، ابراہیم کو جلا دو، حرقوه، اس کو جلا دو، وانصروا آلهتكم، اپنے معبودوں کی مدد کرو، سبحان اللہ، وانصروا آلهتكم، اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو یہ کام کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا حرقوه، ابراہیم کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا گیا، گرفتار کر لیا گیا، گرفتار کر کے جو ہے وہ آگ کو بھڑکایا گیا۔ جب آپ آگ خوب بھڑک اٹھی تو ابراہیم علیہ السلام کو دور سے منجنیق کے ذریعے آگ کی طرف پھینک دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے تو قلنا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، قلنا، ہم نے کہا، اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کونی، ہو جا، بردن، ٹھنڈی ہو جا،
لیکن ٹھنڈ بھی تو زیادہ ہو تو نقصان دہ ہوتی ہے. تو وسلامن اور سلامتی والی ہو جا علی ابراہیم ابراہیم پر. اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا آگ، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا اور جو انہوں نے ارادہ کیا ابراہیم کے ساتھ مکر کرنے کا، چال چلنے کا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ اور اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ نقصان اٹھانے والا، خسارہ اٹھانے والا بنا دیا. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنے معبودوں کی غیرت میں ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی تدبیر کو ناکام کر دیا. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. اچھا جی، وَنَجَّيْنَاهُ اور نجات دے دی ہم نے ابراہیم کو اور ولوطن اور لوط کو بھی. إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا اس زمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے، للعالمین تمام لوگوں کے لیے. پھر ہم نے لوط کو، اور لوط جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، ان کو اور ابراہیم کو جو ہے وہ نجات بھی دے دی اور ان کو اس زمین کی طرف بھیج دیا کہ جس میں ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے تمام لوگوں کے لیے. کون سی زمین ہے وہ جس میں اللہ رب شام العزت نے سر. جمیل، بارک اللہ فیکم. اللہ اکبر کبیرہ. جب ہم شام بولتے ہیں نا تو قدیم زمانے کا جو شام ہے اس سے مراد یہ جدید دور کا جو فلسطین. سیریا ہے وہ مراد نہیں ہے. یعنی کہ صرف وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ تو جو ماڈرن سیریا ہے یہ اس کو بھی شام کہا جاتا ہے، لیکن جب ہم پرانے مصادر کے اندر شام کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بلکہ یہ ایک جو ہے وہ ایک پورا ایک وسیع خطہ ہے جس کو پہلے جو ہے وہ شام کہا جاتا تھا. اس کے اندر یہ اردن اور یہ جو موجودہ فلسطین ہے اور یہ جو سارے علاقے ہیں جو کہ یعنی کہ آج مختلف ممالک میں تقسیم ہو چکے ہیں، یہ سارے کے سارے شام ہی کہلاتے ہیں. تو وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اللہ اکبر. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَوَهَبْنَا لَهُ اور ہم نے اس کو عطا کیا اسحاق عطا کر دیا، وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً اور پھر یعقوب جو ہے وہ اس سے بھی زائد، یعنی کہ اسحاق تو دیا، یعقوب بھی دے دیا. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ اور ان سب کو ہم نے صالح اور نیک بنایا. اللہ رب العزت کے ہاں یہ لوگ نیکوکار تھے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا انعامات کیے. دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے توحید کی سمجھ بھی دی. پیچھے سے بات شروع ہوئی ہے، مطلب یہاں سے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو توحید کی سمجھ ہے وہ عطا کی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ دشمن کے جو دشمن کی چال تھی اس سے بھی محفوظ رکھا. پھر ان کو جو ہے وہ اس علاقے سے نجات دی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، اولاد سے نوازا، بیٹے دیے، اسحاق بیٹا دیا، یعقوب پوتا دیا. اور پھر یہ اولاد بھی جو دی یہ بھی کوئی عام قسم کی نہیں دی، بلکہ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، وجعلناہم اور ہم نے ان کو بنایا ائمۃ ایسے امام، یہدون بامرنا جو ہماری وحی کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. واوحینا الیہم فعل الخیرات اور ہم نے ان کی طرف ان کو جو ہے وہ حکم دیا فعل الخیرات نیکی کے کاموں کا، واقام الصلاۃ وایتاء الزکات نماز کے قیام کا اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کا. اور وَكَانُوا عَابِدِينَ لَنَا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ یعنی کہ وَكَانُوا اور تھے وہ سب یعنی کہ یعقوب بھی اور اسحاق بھی اور ابراہیم کی اولاد میں سے یہ جو لوگ تھے یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے. یہ اللہ رب العزت نے ان کو نوازا
آزمائش کے بعد توحید پر ثابت قدم رہنے کی وجہ سے۔ سورہ انبیاء کا دعویٰ کیا تھا؟ جی کس کو یاد ہے؟ اللہ اکبر۔ سورۃ الانبیاء کا دعویٰ کیا تھا؟ سر غافلوں کو تنبیہ مختلف طریقوں سے، جی انبیاء پر انعامات کا۔ تذکیر الغافلین، تنبیہ الغافلین۔ اچھا جی، وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اب جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو گیا، تو اب ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بعد ذکر ہوگا لوط علیہ السلام کا۔ وَلُوطًا، اور لوط، آتَيْنَاهُ، ہم نے اس کو عطا کیا، حُكْمًا وَعِلْمًا، سمجھداری بھی اور علم بھی، مراد نبوت ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے اس کو نجات دی، مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اس بستی سے کہ جس کے رہنے والے برے کام کیا کرتے تھے، گندے کام کیا کرتے تھے۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے اس کو نجات دی، مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اس بستی سے کہ جس کے رہنے والے جو ہے وہ گندے کام کیا کرتے تھے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، یقیناً وہ لوگ، اس قوم کے رہنے والے، کانوا قوم سوء، بڑے ہی گندے لوگ تھے، برے لوگ تھے، فاسقین، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلے ہوئے تھے۔ اور جب ہم نے اس کو اس کی بستی سے نجات دے دی تو پھر کیا کیا؟ اپنی بستی سے تو بندہ نکل جائے تو پھر وہ در بدر ہو جاتا ہے، تو فرمایا وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے اس کو اس کی بستی سے نکالا تو اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور لوط بھی جو ہے وہ صالحین میں سے تھے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور اس سے پہلے جب نوح نے ہمیں پکارا تھا، وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، اور جب انہوں نے ہمیں پکارا تھا تو فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، اور ان کو بھی اور ان کے اہل کو بھی نجات دے دی، من الکرب العظیم، ایک بہت بڑی مصیبت سے۔ واقعہ کا آپ کو پتہ ہے۔ وَنَصَرْنَاهُ، اور ہم نے ان کی مدد کی، من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اس قوم کے مقابلے میں کہ جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے تھے۔ وَنَصَرْنَاهُ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا۔ سر وہ پیچھے آواز بہت کٹ گئی تھی، دوبارہ دہرا دو۔ کہاں سے؟ سر وہ جہاں سے آپ نے کہا تھا جب اپنی بسی سے کوئی بندہ نکل جائے تو اس کے بعد سمجھ نہیں آئی سر، کافی۔ میں نے یہ عرض کی ہے کہ جب وہ اپنی بستی سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بستی سے نکلے تو وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ واضح؟ تمام؟ نعم یا اخی، یا احسان، بھائی جان سمجھ آ گئی؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی میری آواز آ رہی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب وہ اپنی بستی سے نکلے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ احسان بھائی بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ سر آگے آپ کی بات اس ٹائم بھی کٹ گئی تھی۔ چلیں، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم۔ اچھا جی، وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک وہ بھی۔ شیخ صاحب وہ جو یہ جو آیت ہے ونوحن اس نادا، یہ بھی رہ رہی ہے۔ اچھا اچھا، ونوحن، اور نوح علیہ السلام کو یاد کرو کہ اذ نادا من قبل، جب اس نے پکارا ہمیں اس سے پہلے، تو فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی پکار کو سن لیا، مراد یہ ہے کہ ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ فنجیناہ، اور ہم نے اس کو نجات دے دی، واہلہ، اور اس کے اہل کو، من الکرب العظیم، ایک بہت بڑی مصیبت سے ان کو نجات دے دی۔
وَنَصَرْنَاهُ اور ہم نے ان کی مدد کی من القوم الذین کذبوا بآیاتنا اس قوم کے مقابلے میں کہ جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے تھے. انہم کانوا قوم سوء اور تھے بے شک وہ تو برے لوگ تھے. فاغرقناہم اجمعین تو پس ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، ان سب کو جو ہے وہ ہم نے غرق کر دیا. تفصیلی قصہ آپ کو معلوم ہے. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو کہ اذ یحکمان فی الحرث جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، فصل کے بارے میں فیصلہ فرما رہے تھے. کہ اذ نفشت فیہ غنم القوم کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک قوم کی بکریاں جو ہے وہ چر گئی تھیں. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ اور ان کے فیصلے پر ہم جو ہے وہ مطلع تھے، ہم اس کو دیکھ رہے تھے. یہ دونوں ہی بڑے عظیم اور جلیل القدر پیغمبر ہیں، داؤد اور سلیمان، اور بادشاہ بھی ہیں. دونوں جو ہیں وہ پیغمبر بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پیغمبر جو ہے وہ بادشاہ بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پیغمبر بادشاہ بھی ہو. لیکن یہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام یہ دو ایسے پیغمبر ہیں کہ جو بادشاہ بھی ہیں. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جی استاد آ گئی. تو ان کے پاس ایک کیس آیا کہ جس میں ایک شخص کی بکریاں جو ہیں وہ دوسرے شخص کے باغ میں جو ہے وہ چر گئی تھیں، اس کی فصل کو خراب کر دیا تھا. تو داؤد علیہ السلام نے بھی اس قصے کا، اس قضیے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی جو حقیقی سمجھ ہے، اس کا جو فہم ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کو سجھا دیا. تو سلیمان علیہ السلام نے بھی اس کا فیصلہ کیا اور اللہ رب العزت نے ان کے فیصلے کی تصویب کی، اس کو درست قرار دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَان ہم نے وہ قصہ جو ہے، وہ قضیہ جو ہے، اس کو ہم نے سمجھا دیا. کس کو؟ سلیمان کو. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا البتہ دونوں کو ہی. وَكُلًّا تو اللہ رب العزت نے اس قضیے میں جو درست فیصلہ تھا وہ کس کو سجھا دیا؟ سلیمان علیہ السلام کو. حالانکہ دونوں نبی ہیں، داؤد علیہ السلام بھی نبی ہیں اور سلیمان جو ہیں وہ بھی نبی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَان ہم نے اس کا جو درست فہم تھا وہ سلیمان کو سجھا دیا. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا حالانکہ دونوں کو ہم نے حکم، حکمت اور علم، نبوت جو ہے وہ عطا کر رکھی تھی. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ اور ہم نے مسخر کر رکھے تھے داود کے ساتھ پہاڑ. یسبحنا کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے. وَالطَّیْرَ اور پرندے بھی. وَكُنَّا فَاعِلِينَ اور یہ سب کچھ کرنے والے ہم تھے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ وَعَلَّمْنَاهُ اور ہم نے اس کو سکھا رکھا تھا صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ بنانے کا طریقہ. صنعۃ لبوس لباس بنانے کا طریقہ. لیکن یہ لباس جو ہے وہ عام لباس نہیں ہے، یہ زرہ بختر ہے. زرہ بختر، زرہ کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر، جنگی ہاں، وہ جو سامان. جنگی جو لباس ہوتا ہے، جنگ کا جو لباس ہوتا ہے لوہے کا. تو وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ تاکہ تمہیں تمہاری جنگوں میں وہ بچا سکے. تو فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ تو کیا تم شکر گزار بنتے ہو یا نہیں بنتے ہو؟ اور وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً اور ہم نے مسخر کر رکھا تھا سلیمان کے لیے الرِّيحَ عَاصِفَةً ہوا کو اس حال میں کہ وہ تیز طوفان ہوتی ہے. تجری اور وہ چلتی تھی بِأَمْرِهِ سلیمان کے حکم سے. إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا اس زمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکت رکھی ہے. مراد یہ ہے کہ سلیمان جو ہیں ان کے اللہ رب العزت نے ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کیا ہوا تھا اور وہ ہوا کے ذریعے جہاں چاہتے تھے اڑتے ہوئے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ہوا لے جاتی تھی. جی ایمن. سر اس میں ان کے پاس مطلب صرف ہوا تھی ان کے قابو میں یا پھر قالین وغیرہ بھی کوئی تھا؟ دوبارہ پوچھیے پلیز. سر اس میں جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی قالین بھی ان کے پاس تھا جس پہ وہ سفر کرتے تھے، تو صرف ہوا کو انہوں نے مسخر اللہ کے حکم سے کیا ہوا تھا یا کوئی قالین وغیرہ بھی تھا جس پہ
کرتے تھے. ہاں جی، کلین کلین تو تھا لیکن وہ الادین میں تھا، یہ سلیمان علیہ السلام کے پاس نہیں، وہ الادین کا قالین ہے جس پہ اڑتے ہیں نا، وہ کلین، وہ الادین کا قالین ہے، وہ سلیمان علیہ السلام والا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. الادین کا پتہ ہے آپ کو؟ چلیں شکر. وہ ایک جو ایک کہانی معروف ہے، یا جو ایک ہوا میں اڑنے کا تصور ہے قالین پر بیٹھ کے، وہ آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے اس کو پڑھ کے. وہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے، اس کی حقیقت کیا تھی، سلیمان علیہ السلام کیسے اڑتے ہوئے جا رہے ہوتے تھے، اب اس کا تو ہمیں نہیں پتا نا. کیا خیال ہے؟ ہم میں سے تو کسی کو نہیں پتا کہ اس کی حقیقت کیا تھی. واللہ عالم کس طرح جاتے تھے. ولی سلیمان الریح عاصفۃ تجری بامرہ الی الارض التي بارکنا فیہا وکنا بکل شیء عالمین، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے تھے. ومن الشیاطین من یغوصون له ویعملون عملا دون ذلک، اور ایسے جنات، شیاطین سے مراد جنات ہیں، من یغوصون له، جو غوطے لگاتے تھے ان کے لیے، سمندروں میں غوطے لگاتے تھے. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ بھی کئی کام کرتے تھے. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ سمندروں کی جو تہ ہوتی ہے، سمندروں کی تہوں کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے، بہت قیمتی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں سمندر کی تہ کے اندر، قیمتی پتھر ہوتے ہیں، موتی ہوتے ہیں، اور بہت کچھ ہوتا ہے. تو ابھی بھی یہ بہت بڑی ایک انڈسٹری ہے جو قیمتی پتھر اور قیمتی جو دھاتیں ہوتی ہیں، ان کا جو کام ہے، یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بہت مہنگا ایک بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے، جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے ان کے پاس جو ہے وہ بہت مہنگے مہنگے پتھر ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو انگوٹھی میں لگتا ہے پتھر، تو یہ بعض کی جو قیمت ہے وہ کروڑوں میں ہوتی ہے. بہت مہنگے مہنگے اور بہت قیمتی پتھر ہوتے ہیں. تو یعنی کہ یہ ان کے لیے غوطے بھی لگاتے تھے، ان کے پاس جو ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کیے ہوئے تھے جنات، اور بہت کچھ جو ہے وہ اور بھی ان سے کرواتے تھے. ابھی بھی دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جن کے بارے میں جو ماڈرن ورلڈ ہے وہ ابھی تک اس بات کا فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ یہ چیزیں کس طرح جو ہے وہ بنائی گئی ہیں، کس طرح تخلیق ہوئی ہیں ان کی. آخر پہلے دور میں انسانوں کے پاس تو اتنی زیادہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی جب نہیں تھی، تو اس وقت یہ چیزیں کس طرح جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح احرام مصر ہے یا دیگر بہت ساری چیزیں ہیں دنیا کے اندر، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. احرام مصر صرف ایک مثال ہے، ورنہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کی جو درست توجیہ ہے وہ سائنسدان یا جو جیولوجسٹس ہیں وہ نہیں کر پاتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں نے پہلے جو ہے وہ کس طرح ان چیزوں کو بنا لیے. ایسا ہے یا نہیں ہے، پتہ کسی کو یا نہیں؟ جی ایمن آپ کو پتا ہوگا. ویسے بلڈنگس تو بہت بڑی بڑی ہیں، جیسے جرمنی میں ہے، گریس میں ہے، ہوں کافی پرانی عمارتیں ہیں. ہوں پر پھر انسان ان کے آگے بالکل بونا لگ رہا ہوتا ہے. آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا عرض کیا. جی سر، وہ میں نے کہا کہ جس طرح گریس اور جرمنی میں بہت بڑی بڑی بلڈنگس ہیں اور انسان ان کے آگے بہت بونا سا لگ رہا ہوتا ہے، ہوں اور وہ جس طرح بابل شہر کے گیٹس ہیں وہ بہت زبردست قسم کے تھے. اچھا جی. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. وَأَيُّوبَ، اور ایوب کو یاد کرو کہ اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اور کیا کہا کہ انی مسنی الضر، کہ یقیناً مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے تکلیف اور جو بیماری ہے اس نے آ لیا ہے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اے اللہ جی، آپ جو ہے وہ آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں. تو فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناه اہلہ ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذکرى للعابدین. چلیے اب ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے، اور میرا تو آج ارادہ تھا کہ سورت ختم کریں گے، لیکن ایک تو کلاس ہم نے شروع لیٹ کی ہے،
دوسرا پھر وہ جو پریزنٹیشن ہے ان کے اندر کچھ ٹائم گزر گیا، لیکن چلیں کل انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریں گے، صورت کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور کل کے لیے مجھے بتا دیں کہ کل جو ہے وہ پریزنٹیشنز کون دیں گے؟ کوئی دو طلبہ؟ سر میری ہے کل۔ جی شاہد بھائی کل آپ کی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اور بتائیے کون؟ جی شاہد بھائی کے سر علاوہ؟ جی میں ہاں بھی جی دے دوں گی کل، ٹھیک ہو میں بھی گیا، کل دے دوں گی۔ ٹھیک ہو گیا، بارک اللہ فیکم۔ بس جب کلاسز ختم ہو جائیں پھر اس کے بعد مجھے کوئی کہے نہ کہ آپ نے پریزنٹیشن نہیں لی ہمارے سے، ٹھیک ہے؟ کلاسز جب تک ہیں اس کے اندر آپ نے کرنی ہے۔ 40 منٹ ابھی نہیں ہوئے ریکارڈنگ کے، کتنے منٹ ہو گئے ہیں احسان بھائی؟ سر میں خیال ہے آدھا گھنٹہ ہوا ہے ابھی، یا 35 منٹ ہوئے ہوں آدھا گھنٹہ ہوئے، پڑھ لیں 5-7 منٹ اور، کیا کہتے ہیں؟ گے۔ 20 آپ نے کہا کہ شروعات ہم کریں گے تو میں نے کہا کر لیتے ہیں۔ اچھا نہیں، اصل میں اور آپ شاید ویلے ہیں، لیکن باقی لوگ شاید ان کو کوئی مصروفیات ہوں، پھر وہ کہیں گے کہ آپ ٹائم سے زیادہ کیوں پڑھاتے ہیں۔ سر پڑھا سر لیں۔ 5 منٹس پڑھنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تھوڑا زیادہ ہو تو پھر ہاں تھوڑا آپ سے مشکل ہو آپ کا ہی ڈر ہے مجھے، سر باقیوں کا پڑھا تو لیں۔ خیر ہے۔ سر اس میں میرے بچے باؤنڈ ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہاں ماما کی کلاس فری ہوگی تو وہ ہمیں آ کے دیکھیں گے۔ چلیں اللہ سر تعالیٰ میں مدد کرے آپ۔ اگلے ہفتے دوں گا نا پریزنٹیشن، ٹھیک ہے سر؟ ٹھیک ہو گیا، چلیں صحیح ہے۔ اچھا چلیں 5-7 منٹ، 5 منٹ اور پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 5 منٹ، بارک اللہ فیکم۔ سر ایک کوشچن تھا جی پوچھیں۔ سر، جب جی آپ کی آواز آج صحیح نہیں آ رہی، تو ہم آواز آپ کی بہت کٹ رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ سر جو جس طرح ہم نے پڑھا ہے اب آج کی آیات کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی، تو ہم ایسی کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں کہ جس سے ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے لیے بھی آگ ٹھنڈی؟ ہاں میٹافوریکلی تو کہہ سکتے ہیں نا، یہ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں مطلب، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس کا حقیقی معنی مراد ہے، لیکن ان کے لیے جب آپ دعا کریں گے تو یہ ایک مجازی معنی ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ سر جی بات سمجھ آ گئی؟ سر تھوڑی تھوڑی آئی ہے سمجھ، تھوڑی تھوڑی آئی ہے، چلیں اتنی بھی کافی ہے، اتنی بھی کافی ہے، تھوڑی بھی کافی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دم تو ساری سمجھ نہیں آتی نا، آہستہ آہستہ آتی ہے انشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ اچھا جی، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، اور اسماعیل کو یاد کریں اور ادریس کو یاد کریں اور ذوالکفل کو یاد کریں، کل من الصابرین، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہمارے صابر بندوں میں سے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے ان سب کو اپنی رحمت میں داخل کیا تھا۔ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ صالحین میں سے تھے۔ وَذَنُّونِ، اور یونس کو یاد کیجئے، مچھلی والے کو یاد کیجئے کہ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ ناراض ہو کر چل پڑا، فظن، اور اس کا خیال یہ تھا کہ اللہ نقدر علیہ، کہ ہم اس پر سختی نہیں کریں گے، تنگی نہیں کریں گے۔ فنادا فی الظلمات، اور اس نے پھر اندھیروں کے اندر ہمیں پکارا کہ اللہ الہ الا انت سبحانک، کہ اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں، آپ ہر قسم کے عیب اور کمی سے اور ہر قسم کے قصور سے پاک ہیں۔ انی کنت من الظالمین، میں ہی ہوں کہ جس نے جو ہے وہ ظلم کیا ہے، غلطی میری ہی ہے۔ اے اللہ آپ جو ہیں وہ معبود برحق بھی ہیں، آپ جو ہے وہ ہر قسم کے قصور اور نقص اور عیب سے پاک بھی ہیں۔ تو جب اس نے ہمیں ان کلمات کے ساتھ پکارا تو فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ ونجیناہ من الغم، اور اس کو اس مشکل سے نجات دے دی۔ وکذالک ننجی المؤمنین، اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ یہاں پر فظن ان لن نقدر علیہ، یہاں پر نقدرہ کا مطلب قدرت سے نہیں کرنا، کیونکہ یہاں پر اگر معنی ہم قدرت سے معنی کریں گے، نقدرہ کا معنی اگر قدرت سے کریں گے تو پھر تو معنی جو ہے وہ کفریہ ہو جائے گا نا، فظن ان لن نقدر علیہ، کہ اس نے خیال کیا کہ ہم اس پر قدرت نہیں پائیں گے۔ تو کیا کوئی نبی جو ہے وہ یہ گمان کر سکتا ہے کہ اللہ رب العزت میرے پر قدرت نہیں پائے گا؟ کیا خیال ہے؟ نہیں سر۔ سر۔ نہیں کر سکتا نا۔ تو یہ قدر یقدر جو ہے یہ تنگی کرنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جس طرح سورۃ الفجر کے اندر ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، ٹھیک ہے؟ تو
وَهُوَ الَّذِي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اللہ جو ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. تو یہ قدر یقدر جو ہے یہ تنگی کرنے کے معنی میں ہے، یہ قدرت کے معنی میں یہاں پر نہیں ہے. یہاں پر قدرت کے معنی میں معنی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ بہت عظیم کلمہ ہے. اس کلمے کے ذریعے انسان کو دعا کرنی چاہیے، خاص طور پہ جب کسی مصیبت میں پریشانی میں بندہ پھنسا ہو تو اس کلمے کو پکاریں، اس کلمے کے ذریعے دعا کریں. 3 دن اور 3 راتیں کم از کم آپ اس کلمے کو پڑھیں. اور پڑھنا اس طرح ہے کہ بغیر کسی حساب اور کتاب کے پڑھیں. ٹھیک ہے. کوئی عدد بھی متعین کیا جا سکتا ہے، اپنے لیے کوئی عدد مقرر کر لیں اور اتنی دفعہ جو ہے وہ آپ اس کلمے کو پڑھیں اللہ تعالیٰ سے مناجات کے طور پر، اللہ تعالیٰ سے دعا کے طور پر. تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے جو ہے وہ اس پریشانی کو دور کر دے گا. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی لیے یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بہت عظیم کلمہ ہے. اور اس کے معانی کے بارے میں مستقل بعض علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں. خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بھی ایک چھوٹا سا ایک رسالہ ہے اس آیت کی، اس کلمے کی شرح میں. تو یہ بہت عظیم کلمہ ہے. اس کے معنی کو سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے، اور پھر اس کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارنا چاہیے. خاص طور پہ پریشانیوں میں، تکالیف کے اندر جو ہے وہ اس کلمے کے ذریعے دعا کرنا جو ہے وہ انسان کے لیے بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی فائدہ مند اور مفید ہے. چلیے کافی ہے، یہاں سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے سفر پہ، سورہ کہف کے اندر جو قصہ ہے، تو ان کو تھکاوٹ کب ہوئی؟ تھکاوٹ موسیٰ علیہ السلام کو کب ہوئی؟ کب تک ان کو تھکاوٹ نہیں ہوئی اور کب جو ہے وہ ان کو تھکاوٹ ہونی شروع ہوئی؟ بتائے گا کوئی؟ سر جب اللہ کا حکم ہونا تھا اور وہ انہوں نے بھولنا تھا تب ان کو تھکاوٹ محسوس ہوئی. جب بھوک لگی تھی تو جہاں پر ان کی ملاقات ہونی تھی نا خضر سے، وہاں تک ان کو سفر میں تھکاوٹ نہیں ہوئی. لیکن جب وہ اس سے آگے نکل گئے نا، اس سے آگے نکل گئے اور ان کو پتہ نہیں چلا، تو پھر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. تو پھر ان کو تھکاوٹ ہونے لگ گئی. ٹھیک ہے. تو جب کلاس کا ٹائم ختم ہو جائے اور اس سے آگے انسان جو ہے وہ پڑھنے لگ جائے نا، تو پھر انسان کو تھکاوٹ ہونے لگ جاتی ہے. انسان جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے نا اس طرح اس کا شرح صدر نہیں رہتا. تو اس لیے جو ہے وہ زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے طلبہ کو. انشاءاللہ کل جو ہے وہ پڑھیں گے. کل انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ سورت کو مکمل کریں. ٹھیک ہے جی. بارک اللہ فیکم، حیاکم اللہ و بیاکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.